برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حساب حشر میں پروردگار مت کرنا، میرا لباس بدن تار تار مت کرنا، گناہ گار ہوں ہے ہر سزا قبول، مگر نبی کے سامنے مجھے شرمسار مت کرنا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کر لیں۔ مدینے کے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، امت مرحومہ کے شفیق رسول، سید الفصحاء آقا جانے کائنات فخر کائنات، دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، افراتفری کا ماحول، باپ بیٹے سے بھاگتے ہوں گے، ماں اپنے لڑکیوں سے، لڑکیاں اپنے ماں سے، سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے، افراتفری کا ماحول ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں میری بارگاہ میں محبت سے درود پڑھا ہے، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا، کروڑوں میں رہے گا، میں پہچان لوں گا وہ چمکتا چہرہ میرا غلام آ رہا ہے۔ جو لوگ سنت سے فارغ ہے بآواز بلند جی لگا کر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد البارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم تقوی کو نہیں پہنچ سکتے، کب؟ اس وقت تک جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال میرے راہ میں نہ خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے۔ اسی کے تناظر میں کچھ احادیث کریمہ آپ سماعت کر لیں۔ نبی اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی اعظم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم کو، آدمی کو، سارے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ابن آدم کو اپنی بارگاہ سے ہلنے نہیں دے گا۔ کب تک؟ جب تک 5 سوال اس سے نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے 5 لوگوں کو ہلنے نہیں دے گا جب تک 5 سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، نبی فرماتے ہیں، کون نبی؟ وہ نبی جن کی زبان پر مولا کلام فرماتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی فرماتے ہیں کہ پہلا سوال رب پوچھے گا
کہ بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا ہے. قیامت کے دن رب پوچھے گا. یہ کوئی دنیا کا کوسچن سینٹر نہیں ہے, کوئی کالج اور یونیورسٹی میں آپ سے کوسچن نہیں ہو رہا ہے جہاں کچھ روپے پیسے دے کر کے اپنے پکش میں فیصلہ کروا سکتے ہو اور امتحان میں پاس ہو سکتے ہو. نہیں, رب کی بارگاہ میں رب سوال کر رہا ہے, اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب دے نہ دے رب کی بارگاہ سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. پہلا سوال کیا ہوگا؟ تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا. رب پوچھے گا اپنے بندوں سے, تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا. دوسرا سوال ہوگا, تو نے اپنی جوانی کہاں گزارا. اور تیسرا سوال رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا, بتا تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. کہیں جوئے کے اڈے سے تو حاصل نہیں کیا, کہیں ڈکیتی کر کے حاصل تو مال نہیں کیا, کہیں چوری کر کے تو حاصل نہیں کیا, کہیں لوٹ کر کے تو مال حاصل نہیں کیا. بتا مال کہاں سے حاصل کیا. رب تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن یہ سوال پوچھے گا بندوں سے تو بندے پریشان ہوں گے. رب کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا وہ انسان جو دن رات ادھر کی باتیں ادھر, ادھر کا مال ادھر کرتا رہتا ہے. وہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اس لیے مال حلال کمائیے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ جب سوال کرے تو سوال کا جواب آپ دے سکے. ورنہ یاد رکھ لیں, وہ دنیا کا کوئی کوشچن کرنے والا انسان نہیں ہے آپ کے سامنے کہ آپ سے کوشچن کرے تو آپ اس کو رشوت دے کر کے پاس ہو جائے. یہ رب کی ذات ہے. رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سوال کرے گا تو وہاں کوئی رشوت کام نہیں کرے گی, وہاں کوئی سفارش کام نہیں کرے گی. بس اگر وہاں آپ کا کام کرنے والا ہے تو وہ آپ کا عمل کام کرنے والا ہے, آپ کا اخلاق کام کرنے والا ہے, آپ کا کردار کام کرنے والا ہے. تو مسلمانوں اپنی جوانی کو اچھے راستے پر گزارو, اپنی زندگی کو اچھے راستے پر گزارو. رب تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ کمانے کے لیے بتایا ہے ان راستوں پر کما کر کے حلال کمائی اکٹھا کرو. جب حلال کمائی اکٹھا کر لو رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سوال کرے گا تو انشاءاللہ سوال کا جواب آپ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. سوال, بتا تو نے مال کہاں سے اکٹھا کیا. مال آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مال صرف حرام جگہوں سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے نا. مال یاد رکھ لیں کہ انسان کی تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی اسے ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملنے والا ہے اور اس سے کم بھی نہیں ملے گا. جتنا تقدیر میں لکھا ہے مال اتنا ہی ملنے والا ہے. اب یہ انسان کے اوپر ڈیفینس ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے. اس کو بھی میں ثابت کر دے رہا ہوں. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ سنیں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے, بہت بارہا ذکر ہوا ہے, آپ جانتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہے, اپنے ایک خادم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے 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 نماز کا وقت ہو گیا. آذان کی صدا کانوں تک پہنچی. حضرت ذوالنون مصری نے اپنے خادم سے کہا, میرے بیٹے آذان ہو رہی ہے, چلو پاس ہی میں مسجد ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ سوچ کر کے حضرت ذوالنون مصری اپنے سواری کو روکتے ہیں اور اپنے خادم کے ساتھ مسجد کے پاس جاتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جماعت ہو چکی ہے, نمازی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکل رہے ہیں, نمازی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکل رہے ہیں. تو حضرت ذوالنون مصری نے جب لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ کے مسجد سے آتے ہوئے تو مسکرائے. مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ذوالنون مصری نے اپنے خادم سے کہا, میرے بیٹے میں پہلے سوچا تھا کہ پہلے میں جاؤں گا اس کے بعد تو جائے گا, یا پہلے تو جائے گا اس کے بعد میں جاؤں گا, ایک ایک کر کے نماز پڑھ لیں گے. لیکن اب جماعت تو ہو چکی ہے, چلو اب ہم دونوں جماعت سے ہی نماز پڑھیں گے, جماعت سے ہی نماز پڑھیں گے. اس لیے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. آپ سن چکے ہیں, جانتے بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کہ جماعت سے نماز پڑھے انسان اور تنہا پڑھے اس میں کتنا فرق ہے. انسان جب تنہا نماز پڑھتا ہے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے, لیکن جب کوئی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 27 گنا ثواب عطا فرماتا ہے.
اس لیے نماز بیٹے چلو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں چلو جماعت کے ساتھ۔ لیکن جو لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اسی میں سے ایک نمازی کو حضرت ذوالنون مصری نے کہا سنیے آپ ادھر آئیے، اور یہ میری سواری ہے، یہ میری اونٹنی ہے، اس کو آپ دیکھتے رہیے، ہم دونوں نماز پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نمازی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ذوالنون مصری اپنے خادم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے واپس آ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ سواری تو ہے، سامان بھی ہے، لیکن سواری کے اوپر، اونٹنی کے اوپر جو کجاوا تھا، کجاوا کہتے ہیں اس کو جس پر سامان رکھا جاتا ہے، اس کجاوے کی بات ہو رہی ہے، جس پر سامان اونٹنی کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری کیا دیکھ رہے ہیں کہ سواری بھی ہے، یعنی اونٹنی بھی ہے، سامان بھی ہے، لیکن کجاوا غائب ہے، اور وہ جو نمازی دیکھنے کے لیے کہا تھا وہ نمازی بھی غائب ہے، وہ نمازی بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے اپنے خادم سے کہا بیٹے کجاوا تو غائب ہے، اب ایسا کرو جاؤ بازار سے خرید کر کے لاؤ، جب خرید کر کے لاؤ گے کجاوا رکھا جائے گا تبھی تو اس پہ سامان رکھیں گے تو ہم لوگ کا سفر آسان ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا جاؤ بازار سے خرید کر لاؤ، کچھ پیسے دیے۔ اب وہ خادم گیا، حضرت ذوالنون مصری کا خادم گیا مارکیٹ، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کجاوا شخص بیچ رہا ہے، ایک شخص کجاوا بیچ رہا ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ نمازی ہی ہے جسے رکھوالی کے لیے حضرت ذوالنون مصری نے کہا تھا۔ اب یہ کجاوا نہیں کرتا، یہ خادم دوڑتا ہوا حضرت ذوالنون مصری کے بارگاہ میں پہنچا اور کہا حضور معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آپ نے جس کو کہا تھا دیکھنے کے لیے سواری اور جس کو سامان دیکھنے کے لیے کہا تھا وہی نمازی کجاوا بازار میں بیچ رہا ہے۔ تو حضرت اگر ہم لوگ وہاں پہ تو کیا کرتے کہ چل دیکھتے ہیں کون ہے کیا کرتا ہے، چھن کے لاتے ہیں، لیکن حضرت ذوالنون مصری نے کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے لوگوں آپ کا بھی کوئی سامان گم ہو جائے نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے، جب لائٹ کٹ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے، جب کوئی سامان گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے، یعنی اے اللہ یہ تیرے ہی طرف سے تھا اور تیرے ہی طرف لوٹنا تھا۔ واقعی اے لوگوں اگر جب آپ پڑھ لیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون تو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور وہ جو سامان غائب ہو گیا ہے اگر وہ ہمارے لیے اچھا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا، اس کا نعم البدل ہمیں دے گا رب۔ پڑھ لیا کیجئے جب بھی کوئی سامان غائب ہو یا کوئی چیز غائب ہو جائے، لائٹ کٹ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، رب نے دیا تھا غائب ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، جاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ جاؤ اسی نمازی سے جو سامان لے کر کے گیا ہے، کجاوا لے کر کے گیا ہے، اسی سے خرید کر کے لے آؤ۔ سبحان اللہ، کیا کہا جاؤ اسی سے خرید کر کے لے آؤ۔ حضرت ذوالنون مصری کے خادم کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت بڑی آسانی سے کرے جاؤ اسی سے خرید کر کے لے آؤ، لیکن اب چونکہ حضرت کا حکم تھا خادم پہنچا اور پوچھا کہ کتنے میں بیچو گے، تو اس نے کہا 2 درہم۔ کتنا کہا 2 درہم میں بیچوں گا۔ کہا ٹھیک ہے لیجئے 2 درہم۔ 2 درہم دیا، بغیر جھگڑا جھنجٹ کے آرام سے 2 درہم دیا، کجاوا لے کر کے آئے اور ذوالنون مصری کے پاس پیش کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے پہنچتے ہی خادم سے پوچھا بیٹا اس نے کجاوا کتنے میں دیا؟ کہا حضرت 2 درہم میں۔ کتنے میں دیا؟ 2 درہم میں۔ حضرت ذوالنون مصری مسکرانے لگے، خادم پریشان ہو گیا کہ حضرت مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ذوالنون مصری سے خادم پوچھتا ہے اے میرے سردار، اے میرے پیر و مرشد بتائیے آخر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میرے بیٹے سنو، جب ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے میں نے اس نمازی سے کہا تھا ذرا آپ میرے سامان کو دیکھتے رہیے، آپ دیکھتے رہیے، ہم لوگ نماز پڑھ کر کے آئیں گے۔ جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ مسجد میں جا رہے تھے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ جب ہم نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلیں گے تو اس نمازی کو 2 درہم دے دیں گے۔ سنو یہی تقدیر ہے بیٹا، یہی تقدیر ہے، اس کی تقدیر میں رب نے 2 درہم لکھ دیا تھا۔ اگر یہ یہیں پہ موجود رہتا، کجاوا غائب نہیں کرتا،
ہے حرام اپنا لیا ہے، ورنہ یہیں پہ موجود ہوتا تو اسے حلال 2 درہم مل جاتا۔ دیکھا آپ نے، جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ملنا۔ اب چاہے آپ حرام طریقے سے کمائے چاہے حلال طریقے سے کمائے، اگر کسی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ کروڑ پتی بنے گا تو وہ رکشہ چلا چلا کر کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ ہاں تقدیر پہ راضی ہو جائیے نا، لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں نا جوا کھیلیں گے نا تو چند لمحوں میں لکھ پتی بن جائیں گے، کچھ لوگ سوچتے ہیں شراب کا کاروبار کر کے چند لمحوں میں لاکھوں روپے کما سکتا ہوں، کچھ لوگ سوچتے ہیں چوری کر لیں گے کروڑ پتی بن سکتے ہیں، ڈکیتی کر لیں گے اور اب پتی بن جائیں گے، اور کچھ لوگ سوچتے ہوں گے ذہن میں جو چوری ڈکیتی اور شراب کا بزنس کرتے ہیں اور کہیں پہ جوا کھیلتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ رکشہ چلانے والا کروڑ پتی کیسے بن سکتا ہے، سبزی بیچنے والا کروڑ پتی کیسے بن سکتا ہے، آپ یہ تجارت کرنے والا کروڑ پتی بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے بن جائے، لیکن بڑا ٹائم لگے گا، بڑا ٹائم لگے گا۔ اور ایسی سوچ رکھنے والے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تقدیر حق ہے، تقدیر پر راضی ہو جاؤ۔ جس کی تقدیر میں کروڑ پتی بننا ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے کمائے چاہے وہ حرام طریقے سے کمائے، چاہے حلال طریقے سے کمائے، کروڑ پتی بن کر ہی رہے گا۔ اب فیصلہ اس کے اوپر ہے کہ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے۔ اگر حلال طریقے سے کماؤ گے تو رب کی بارگاہ میں تیسرے سوال کا جواب دیتے نظر آئے گے، اگر حرام طریقے سے کماؤ گے تو پھر رب کی بارگاہ میں خاموش اور افسوس کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس لیے حلال طریقے سے کمائیے۔ کروڑ پتی بننا جس کی قسمت میں ہے لکھ پتی بننا، وہ چھوٹا سا بزنس کر کے بھی بن سکتا ہے، آپ کے سامنے نگاہوں میں ہوگا۔ میں نے بہت سارے ایسے سبزی بیچنے والوں کو دیکھا جو سبزی بیچ بیچ کر کروڑ پتی بن گئے۔ حلال طریقہ اپنائیے نا، حلال طریقہ، لیکن اس میں بھی ایک گڑبڑ ہے نا، جن کو حرام کھانے کا کی عادت ہو گئی ہے، جن کو حرام کھانے کی، انہیں حلال پیسہ حلال کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہضم نہیں ہوتا۔ میں اس کو بھی ایک واقعے سے پیش کر رہا ہوں، سنیں۔ اللہ کے محبوب ولی نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ اللہ کے محبوب ولی نظام الدین اولیاء ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چمپا پسند ہے نہ چمیلی پسند ہے، ہم کو محبوب الہی کی حویلی پسند ہے۔ سبحان اللہ، بات محبوب الہی کی ہے، محبوب الہی کی۔ غور سے سنیے گا، محبوب الہی کا ایک مرید پہنچا محبوب الہی سے ملنے کے لیے، ملنے گیا، جوتا باہر نکال کر کے جیسے ہی مل کر کے باہر آیا تو دیکھا کہ جوتے غائب ہیں، جوتے غائب ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں وہ جا کر کے نہیں کہا۔ دیکھیے آج مسجد کے سامنے سے کسی کی چپل چوری ہو جاتی ہے یا کسی کا کوئی سامان گم ہو گیا تو آ کر کے یہاں پہ ہلہ کرنے لگتے ہیں مسجد میں۔ قسم خدا کی اگر مسجد کے سامنے سے چپل چوری ہو جائے، یہاں تک کہ آپ کی گاڑی بھی غائب ہو جائے، سائیکل غائب ہو جائے، چاہے لاکھوں کا سامان غائب ہو جائے، آپ مسجد میں آ کر کے تلاش مت کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کا سامان کچھ غائب ہو جائے مسجد کے سامنے سے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سامان مسجد کے سامنے سے غائب ہو جائے اور آ کر کے مسجد میں تلاش کرے، خدا اس کے سامان کو کبھی نہ ملائے۔ نبی اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا سامان کبھی نہ ملے جو مسجد میں آ کر تلاش کرتا ہے۔ تو مسجد کے سامنے سے اگر کوئی سامان غائب ہو جائے تو اسے تلاش مت کیجئے، چپ چاپ گھر چلے جائیے۔ ہاں اس لیے کہ رب کے گھر کے سامنے سے چوری کیا ہے وہ چور بھی قیامت کے دن، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، میں موضوع کہاں سے کہاں نہ چل جائے پر یہاں میں آؤں، کہ وہ اس کے جوتے غائب ہو گئے تو اس نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں شکایت نہیں کیا ادباً۔ وہ مرید کیسا جو 2-2 4-4 500 1000 روپے کی چوری کی شکایت لے کر کے پیر کی بارگاہ میں جائے کہ حضرت ہمارا 1000 روپے چوری ہو گیا، 1000 روپے ہمارا کوئی غائب کر دیا ہے، یہ غائب ہو گیا، وہ غائب ہو گیا۔ وہ مرید کیسا؟ یہ آج کی طرح مرید تھوڑی تھا، وہ اچھے مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے شکایت نہیں کیا، چلے گئے، پھر ملنے کے لیے آئے، پھر کچھ دنوں کے بعد ملنے کے لیے آئے، پھر جوتا باہر نکالا، اندر گئے، مل کر کے آئے، جوتا غائب۔ اس طرح پھر آئے ایک مرتبہ، پھر ملنے گئے، جوتا غائب۔ کئی بار ایسا ہو گیا ان کا جوتا سامنے سے غائب ہوتا رہا، غائب ہوتا رہا، غائب ہوتا رہا۔ تو ایک مرتبہ برداشت نہ ہوا، گئے محبوب الہی کی بارگاہ میں اور کہا حضور بات ایسی ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، میں جوتا باہر نکالتا ہوں، ملاقات کر کے جوتا لینے کے لیے جاتا ہوں تو جوتا غائب رہتا ہے۔ تو محبوب الہی نے مسکرایا، کہا بیٹا کہہ دے کہ میرا جوتا جو لیا میں نے اس کو ہبہ کر دیا، میں نے اس کے لیے حلال کر دیا۔
تو کہا, جیسے ہی پیر نے کہا, محبوب الہی نے کہا, اس مرید نے کہا, ہاں حضور, جس نے میرا جوتا لیا میں نے اس کے لیے ہبہ کر دیا, میں نے اس کے لیے حلال کر دیا. ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے, یہ اوراق میں موجود ہے, کتاب میں مصنف نے اسے نقل کیا ہے, بلکہ سید امین القادری ایک بہت بڑے خطیب کا نام ہے, انہوں نے بھی اپنی خطابت میں بیان کیا ہے, اور میں نے ان کی کتاب میں پڑھ کر کے میں آپ کے سامنے یہ بول رہا ہوں, سماعت کریں. چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ان کا جوتا سارا سامنے موجود ہے. سبحان اللہ, سب جوتا سامنے رکھا ہوا, سارے جوتے سامنے جب آ گئے تو مرید نے پیر سے کہا, محبوب الہی سے, حضور یہ ہبہ کرنے کا معاملہ, حلال کرنے کا معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, کیا مطلب اس کا؟ میں نے جیسے ہی ہبہ کر دیا, چوری کرنے والے کے لیے حلال کر دیا, تو اس کو سامنے لا کر اس نے کیسے پیش کر دیا؟ تو محبوب الہی نے کہا, وہ میرے بیٹے غور سے سنو, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو حلال کی کمائی نہیں پچتی ہے, حلال کے کمائی کا پیسہ ان کے بدن پہ اچھا نہیں لگتا ہے, حرام کھانا ہی اسے پسند ہوتا ہے, حرام پہننا ہی پسند ہوتا ہے. یہ جو چور تھا یہ حرام کھاتا تھا, حرام پہننے کا عادی تھا, حرام سمجھ کر کے لے گیا اور حرام ہی کر رہا تھا, لیکن جب تو نے اس کے لیے ہبہ کر دیا, اس کے لیے حلال کر دیا, تو حلال اسے بچا نہیں, حلال اسے اچھا نہیں لگا, اس لیے آ کر کے واپس کر دیا ہے. یہ معاملہ کہ جسے حلال پسند نہ ہو, حرام کے اوپر بھیڑ گیا, اسے حلال اچھا بھی نہیں لگتا ہے. تو یاد رکھیں, تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا, جو لکھا ہے تقدیر میں وہ مل کر رہے گا, کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اور جو نہیں ہے تقدیر میں, لاکھ کوششیں کر لے, آپ کو وہ ملنے والا نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے, انسان جو چاہے گا وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے, جو کچھ ہونے والا ہے سب رب کی مرضی سے ہونے والا ہے. جو کچھ ہماری زندگی میں ملنے والا ہے رب کی مرضی سے ملنے والا ہے. اب طریقہ آپ کو اپنانا ہے, چاہے آپ حلال کے طریقے سے اپناؤ, چاہے آپ حرام کے طریقے سے اپناؤ, لیکن او میرے مسلمان بھائیوں, یاد رکھ لو کہ اگر مال حلال راستے سے کمائے, حلال کے راستے سے تم نے مال کمایا, تو وہ مال تمہارے لیے فائدہ ہوگا, رب کی رضا بھی حاصل ہوگی. اگر حرام طریقے سے مال کمایا تو مال تو حاصل ہوگا مگر رب کی رضا کبھی حاصل نہیں ہوگی. اس لیے مال کمائیے, لیکن مال کی محبت دل میں مت بسائیے, مال کی محبت دل میں مت بسائیے. مال 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 مت کیجیے. دولت, یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہلاک و برباد ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں, یہی وجہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے ہیں, یہی وجہ ہے. مال کی محبت وجہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم دین کی تعلیم سے دور دنیا کی تعلیم کی طرف دھکیل کر کے, دھکا دے کر کے لے جا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اچھی طریقے سے مال کی محبت کتنی بھیانک محبت ہے. مال کی محبت کیا ہے آپ اچھی طریقے سے ملاحظہ کر رہے ہیں. مال کی محبت, جس نے مال سے محبت کیا, مال کی محبت مطلب قرآن سے دوری, مال کی محبت حدیث سے دوری, مال کی محبت مسجد سے دوری, مال کی محبت مدرسے سے دوری, مال کی محبت پیر سے دوری, مال کی محبت خانقاہوں سے دوری, مال کی محبت رشتہ داروں سے دوری, مال کی محبت ماں باپ سے دوری. اس لیے او مسلمانوں, مال سے محبت نہ کرو, اگر محبت ہی کرنا ہے تو نبی کی آل سے محبت کر لو. اس لیے سے مال سے محبت کرنے والا وقت کا یزید بن جاتا ہے, اور دین سے محبت کرنے والا وقت کا امام حسین قیامت تک کے لیے ایک سبق ہمیں سبق بن جاتا ہے. مال سے محبت کرنے والا یزید بن گیا, اور دین سے محبت کرنے والا امام حسین بن گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مال کے خلاف میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. مال اچھا ہے, مال خراب نہیں ہے, مگر مال کی محبت خراب ہے. مال خراب نہیں, مال کی محبت خراب ہے. اب سنیے کیسے. آپ آتے ہیں مسجد میں, امام صاحب یہی بیان کرتے ہیں, یہاں بھی یہی سننے کو ملتا ہے, یہاں بھی یہی بات کہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو, مال سے محبت نہ کرو. خانقاہوں میں جاؤ, خانقاہوں میں بھی یہی سنے, مال سے محبت نہ کرو. مدرسوں میں جاؤ, یہی بات, مال سے محبت نہ کرو. بزرگان دین کی بارگاہ میں جاؤ, یہی بات کہ مال سے محبت نہ کرو.
माल से मोहब्बत न करो, बल्कि सहाबा किराम की जिंदगी देखे, सहाबा किराम की जिंदगी देखे, सहाबा किराम भी यही कहेंगे, माल की मोहब्बत न करो। नबी की हदीस पढ़ो तो हदीस से भी यही बात मिलेगी, माल से मोहब्बत न करो। बल्कि अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में भी फरमाता है, माल से मोहब्बत न करो, माल से मोहब्बत न करो, अपने माल को मेरे राह में खर्च करो। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि रब ने माल से मोहब्बत न करने का हुक्म क्यों दिया? ये हमेशा हमें क्यों कहा जाता है कि माल से मोहब्बत न करो, माल से मोहब्बत न करो, माल से मोहब्बत न करो, माल से मोहब्बत न करो? क्यों? इसलिए कि माल की मोहब्बत, माल से मोहब्बत ये बहुत खराब है, ये दीन को बर्बाद कर देती है। ये दीन को, माल की मोहब्बत जो है ये दीन पर गालिब ना आ जाए, इसलिए माल से मोहब्बत करने के लिए मना कर दिया गया। क्यों? इसलिए माल से मोहब्बत करने वाला वक्त का नमरूद बनता है, माल से मोहब्बत करने वाला शद्दाद बनता है, माल से मोहब्बत करने वाला फिरौन बनता है, माल से मोहब्बत करने वाला अबू जहल बनता है, माल से मोहब्बत करने वाला यजीद बनता है। इसलिए माल से मोहब्बत न करो, बल्कि नबी के दीन से मोहब्बत करो। जिन्होंने दीन से मोहब्बत किया, माल से मोहब्बत नहीं किया, उन्होंने अपने सारे माल को नबी के कदमों पर कुर्बान कर दिया, और कुर्बान करने के बाद भी यही कहा, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ, हक यह है कि हक अदा न हुआ। तो माल से मोहब्बत न करें, बल्कि माल अच्छी चीज है, लेकिन माल से मोहब्बत ये खराब चीज है। माल से मोहब्बत ये खराब चीज है, और माल से मोहब्बत करने के लिए शरीयत ने इसलिए मना किया कि माल की मोहब्बत कहीं तुम्हारे ऊपर गालिब ना आ जाए। नबी ने फरमाया ना कि हर उम्मत में कुछ ना कुछ फितना रहा है, और मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फितना माल है, सबसे बड़ा फितना माल है। इसलिए माल से बचें, माल कमाएं, लेकिन याद रखें माल से मोहब्बत न करें। माल से जो मोहब्बत करेगा वो हलाक को बर्बाद आपने देखा है दुनिया में लोगों को होते हुए। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, सबकी तारीख आपके निगाहों के सामने है। इन्होंने माल को मोहब्बत किया और सब कुछ दुनिया को समझा, माल को ही सब कुछ समझा। आज न उनका नाम लेवा है, और क़यामत के दिन जो हाल होगा वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और क्या हाल होगा वो तो क़यामत के दिन मैदान महशर में लोग देखेंगे। नमरूद, फिरौन, शद्दाद का हाल क्या होगा। तो माल से मोहब्बत न करें, नबी के आल से मोहब्बत करें, नबी के आल से मोहब्बत करें। माल की बात आई है, मेरे पास 4 मिनट है, लेकिन हो सकता है 2-3 मिनट पड़ जाए। याद रखें, घबराए नहीं बिल्कुल, माल की मोहब्बत बिल्कुल न करें। बात नबी की आल की है, हसन हुसैन की है। सुभान अल्लाह, बात हसन हुसैन की कर रहा हूँ, और हसन हुसैन की बात है तो शायर कहता है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिस्ल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का, और सिबते नबी का नाज उठाता है खुद खुदा, आता है बन के खून से जोड़ा हुसैन का, आता है बन के खून से जोड़ा हुसैन का। अब कोई थूकता भी नहीं है यजीद का, यजीद पर बजता है दो जहान में डंका हुसैन का। और अच्छे रजा, प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, ज़हन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। और क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने कायम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, हुसैन और हसन फूल। बात हसन हुसैन की आ रही है। माल से मोहब्बत न करें, माल से मोहब्बत ना, नबी की आल से मोहब्बत करे, जिंदगी का मजा आने लगेगा, मरने के बाद भी फायदा होगा। कैसे? इमाम हसन हुसैन जब बाजार जाते ना, बाजार जाते हैं, तो बाजार जाने के बाद सौदा खरीदने के दौरान बहुत मोल मोलई किया करते थे। मोल मोलई समझते हैं ना, यानी भाव में घटाना बढ़ाना। तो हजरत इमाम हसन हुसैन जब मार्केट जाते तो सामान खरीदने के वक्त बहुत मोल मोलई करते, बल्कि अगर कोई ताजिर कहता, कोई सौदागर, कोई सामान बेचने वाला कहता कि ये 10 रुपए का है, तो कहते मैं 6 रुपए में खरीदूंगा, आप 6 रुपए में दे दीजिए। जब इस तरह से मोल मोलाई करते थे तो एक मर्तबा एक ताजिर ने इमाम हसन हुसैन से पूछ दिया, ए हसीनैन करीमैन, आप यहाँ मार्केट में आते हो, बाजार में आते हो, तो आधे आधे पैसे के लिए, आधे आधे दिरहम के लिए, एक एक दिरहम के लिए आप दुकानदारों से बहस करते हो, और आपका हाल ये है
کہ آپ کے دروازے پر جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو بغیر پوچھے ہوئے ہزاروں ہزار درہم عطا کر دیتے ہیں؟ حسن و حسین معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. دروازے پر کوئی آیا تو بغیر پوچھے ہوئے ہزاروں ہزار درہم, اور یہاں مارکیٹ میں آدھے آدھے درہم دینے کے لیے, ایک ایک درہم دینے کے لیے آپ اتنا سوچتے کیوں ہو اور اتنا بحث کیوں کرتے ہو؟ تو امام حسین کا جواب سنو, حسن حسین کا جواب سنو, اور میں دعا کرتا ہوں یہ بات دل کی میموری پر سب سیو کر لے. کہتے ہیں آمین, اور اسے ہمیشہ عمل میں رکھے. امام حسن و حسین نے کیا جواب دیا اس تاجر سے؟ امام حسن و حسین نے کہا غور سے سنو, یہاں جو میں خرچ کر رہا ہوں نا, یہاں جو میں خرچ کر رہا ہوں, یہ دکان پر, یہ مارکیٹ میں اپنے اوپر جو خرچ کر رہا ہوں, اپنے گھر والوں کے اوپر جو خرچ کر رہا ہوں, قیامت کے دن اس کا حساب ہونے والا ہے. لیکن غور سے سنو, وہ جو سائلوں کو دیتا ہوں, اللہ کے راہ میں دیتا ہوں, اس کا حساب نہیں ہونے والا ہے. تو جہاں حساب ہونے والا ہے وہاں میں حساب سے خرچ کرتا ہوں, اور جہاں حساب نہیں ہونے والا وہاں میں بے حساب خرچ کیا کرتا ہوں, بے حساب خرچ کرتا ہوں. لیکن آج اگر میں آپ سے کہوں میرے بھائی مسجد کے نام پر آپ 500 روپے دے دیجئے تو جیب دیکھنے لگیں گے. حالانکہ حدیث پاک سنیے, نبی فرماتے ہیں ترغیب و ترہیب جلد اول صفحہ نمبر 660 کی حدیث پاک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مالی مالی ان مالہ من مالہ ثلاث ما اکل فابنا ولبس فابنا او کما قال الی آخر الحدیث. نبی فرماتے ہیں اے لوگوں, انسان کہتا نا میرا مال میرا مال میرا مال, انسان کا کوئی مال نہیں ہے, انسان کا اپنا کوئی مال نہیں ہے سوائے 3 مال کے. ایک جو کھا لیا وہ اس کا مال ہے, ایک جو پہن لیا وہ اس کا مال ہے, اور ایک جو آخرت کے لیے بھیج دیا اس کا مال ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کا مال نہیں. یہ زمین آپ کا مال ہے, نا 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 نا. یہ گھر آپ کا مال ہے, ہرگز ہرگز نہیں. یہ اولاد آپ کا مال بالکل نہیں نہیں. آپ نے جو بینک میں رکھا وہ آپ کا مال نہیں نہیں نہیں. جو تجوریوں میں رکھا ہے وہ آپ کا مال, مرتے ہی یہ سارے یہی رہ جائیں گے. اگر آپ کے ساتھ جانے والا ہے تو وہی مال جو آپ نے خرچ کر کے اللہ کے راہ پر, اللہ کے راہ میں خرچ کر کے آگے کو بھیج چکا ہے. تو وہ مسلمانوں دنیا کی مال میں لالچ کیوں کرتے ہو؟ اگر مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرو, وہی مال تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا, اور قیامت کے دن وہی مال تمہیں جہنم سے بچاتا نظر آئے گا. تو آج میں نے اتنی اسپیچ دی, بہت ساری باتیں, پھر باتیں ہوتے رہیں گی. مال کی محبت یہ دنیا میں بالکل آپ نہ کریں. مال کی محبت بہت ہانی کارک ہے. محبت مال سے بالکل نہیں. مال کمائیے, محبت نہ کیجیے. اور یہ مال, ابھی حدیث سنا نا آپ نے, اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ رسول کے فرمان کو. اور فرمان رسول جو ہے, زمین ٹلت زمان ٹلت ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, مگر میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اور یہ تو تھنکنگ ہے نا, آپ سوچ بھی سکتے ہیں. آپ کا اللہ نے ذہن دیا ہے کہ انسان کا حقیقت میں مال ہے کیا؟ جو کھا رہا وہ اس کا ہے, جو پہن رہا وہ اس کا ہے, جو پرانا کر دیا پہن کے وہ اس کا ہے, اور جو آخرت کو بھیج دیا ہے وہی مال اس کا ہے. تو میں خانہ خدا میں یہ مسجد کیوں نہیں بن رہی؟ مسجد کیوں نہیں بن رہی؟ ہم دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا چاہتے نا کہ ہمارا ہائی لائٹڈ نام ہو. میں نے دیکھا ہے غریبوں کے پاس میں جب چندہ لے کے لیے جاتا ہوں نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ بغیر کوئی کہے ہوئے 2500-2000 روپے لکھوا دیتے ہیں. لیکن امیروں کی دہلیز کو میں نے کھٹکھٹا کر دیکھا. میں ممبر رسول سے قسم خدا کی بول رہا ہوں, 5-5 10-10 مرتبہ میں نے بولا, لیکن امیر دینے کے لیے تیار نہیں ہے, دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج میں اس خانہ خدا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں. میں ایک واسطہ کیا دوں, کوئی نہ دے. خانہ خدا میں بیٹھے ہیں, میں اس منبر سے اس مسجد کے لیے 11 بورا سیمنٹ میں کسی سے مانگنا چاہتا ہوں. ہے کوئی اللہ کا بندہ جو کہہ دے کہ ہاں میں دوں گا؟ مال کچھ نہیں ہے یہ دنیا میں. 11 بورا سیمنٹ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو عطا کر دے, جو دے دے؟ اللہ نے دیا ہے نہ, نہیں نہ سنیں گے آپ. یہ مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ مولانا نے جو بولا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہے کوئی 11 بورا سیمنٹ جو اللہ کے نام پر دے دے؟ یاد رکھ لے, یہ مال کی محبت آپ کو لے ڈوبے گی. آج آپ اکٹھے کر رہے ہو نا 10-10 روپے, 20-20 روپے, 100-100, 50-50, ہزار, لاکھ, یہ اپنے بچوں کے لیے. یہ بچے جب آپ بچوں کے لیے گھر بنا کر کے جا رہے ہو, غوث اعظم فرماتے ہیں سنو, یہ گھر جو تم بنا رہے ہو نا, گھر, یہ گھر بنا رہے ہو, اس میں تم نہیں بسو گے بلکہ اس میں تمہاری اولادیں بسیں گی. مر کے قیامت کے دن جاؤ گے تو حساب تم سے لیا جائے گا.
हिसाब तुमसे लिया जाएगा कि तुमने घर में रह करके, तुमने तो घर बना करके दे दिया, तुम्हारे बेटे ने घर में किया क्या? शराब तो नहीं पिया लोगों को बुला करके, टीवी तो नहीं देखा, स्क्रीन पर गुनाहों की दावत तो नहीं दिया। ये बच्चे आपको जहन्नम तक के ले जा सकते हैं। तो अपनी जिंदगी में तो कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर लो। अरे भैया, अपनी जिंदगी में तो अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर लो, अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र बहुत अता फरमाएगा। मेरी बात अगर ना समझ में आती हो तो बस इतना समझ लीजिए कि ये दुनिया फानी है। मैंने आपसे मांगा है, अगर आप यहाँ नहीं दे रहे हैं, अल्लाह ना करे कि मस्जिद से बाहर जाते ही आपका इंतकाल हो जाए तो मैदान महशर में अफसोस करोगे, काश मौलाना मांगा था, मैं वही अल्लाह के घर के नाम पर मैं दे दिया होता तो कयामत के आज मेरा ये हाल ना होता, बल्कि मेरे साथ नेकियां होती, मेरे कब्र में रोशनी होती, मैदान महशर में मुस्तफा की शफाअत हो जाएगी। इसलिए ओ लोगों, माल से मोहब्बत ना करो, माल अगर अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के राह में खर्च किया करो। जो अल्लाह के राह में खर्च करता है अल्लाह उसका 10 गुना उसे अता फरमाता है, अल्लाह उसे 10 गुना अता फरमाता है। आज जुमा 2:30 बजे होगा, जब तक आप लोग नहीं देंगे मैं बोलता ही रहूंगा। 11 बोरा सीमेंट देने के ये हाल है, अगर आप लोग नहीं देंगे तो मैं कौन देगा बताइए? अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, हर कुछ कर सकते हैं। अभी मैं कहूँ, अरे सुभान अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला, क्या नाम है, हमारे शहाबुद्दीन चचा को इसका नेमल बदल अता फरमाए और इसके जरिए से कब्र के सवालातों को आसान अता फरमाए, इनकी जिंदगी में बेपनाह अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं इन्होंने जब दे दिया तो मुझे उम्मीद है कि एक आदमी कोई और दे सकता है, एक कोई और आदमी दे सकता है। देखते हैं कौन है अल्लाह का बंदा, एक आदमी कोई और दे दे। ये जिंदगी फानी है, आज यहाँ आप हैं, कल नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा चलिए, 11 बोरा नहीं 5 बोरा कौन दे सकता है? 5 बोरा सीमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए आप नहीं देंगे तो ये मेरी बात यहीं पे महदूद ना हो जाए और कल क़यामत के दिन हमारी भी गिरफ्त ना हो जाए। 5 बोरा सीमेंट मैं अपने तरफ से देने के लिए ऐलान कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह कहते, और अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसका नेमल बदल अता फरमाए, मेरे घर वालों को इसके बदला अता फरमाए और मेरे माँ बाप की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक, आप ये बात मेरी खाली नहीं जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मस्जिद से जाने के बाद कुछ लोग मुझसे मिलेंगे, कहेंगे कि मैं वहाँ नहीं देना चाह रहा था, तो हाईलाइटेड में नहीं होना चाह रहा था, मुझे मेरी तरफ से यूं ही रख लीजिए, हो सकता है जाने के बाद कहें, लेकिन मेरी बात खाली ना चली जाए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जुमा के बाद आपके जेब में जितना भी होगा, 5, 10, 1 रुपए अगर ना हो तो पड़ोसी से ले लीजिएगा, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए जितना भी हो, आज खाना खुदा में अल्लाह के घर में आप दे करके जाइएगा, अल्लाह इसका बदल अता फरमाएगा। मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करता हूँ। परवरदिगार आलम, मुझसे बोलने में कस्तन सहवन लफ्ज़ मानो कुछ भी गलतियाँ हुई, मैं तौबा पढ़ता हूँ, आप भी तौबा पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा बुलंद आवाज़ से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह।